الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ عز وجل آقا کا پیارا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ الحمدللہ عز وجل شعبان کا مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کی 15ویں رات آنے والی ہے جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات کو جو نامہ اعمال ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، قبل اس کے کہ ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنی بھی گناہوں کی نحوستیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات اللہ عز وجل جو ہے ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب میری اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جو جتنے اسلام بھائی بھی اس کو سنیں گے ان کو توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ نے چاہا اس کا ثواب انشاءاللہ عز وجل آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اللہ عز وجل امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور میرے امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی ان کا جو ایک کلام ہے اکثر میری زبان پر آ جاتا ہے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے۔ میرے امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، شیطان جو ہے وہ اپنے وار لیے ہوئے، اپنے جال لیے ہوئے ہم پر غالب ہے۔ شیطان ہر موڑ پہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شیطان ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم نے شیطان کی طرف نہیں جانا، ہم نے رحمان کی طرف جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، اس وقت پوری دنیا میں جو ایک بیماری وبا ہے پھیلی ہے، کرونا وائرس جو ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک پریشانی ہے، ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے۔ ہر ملک میں لاک ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ ہمارے پاس ایک وقت ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کام پہ جانا ہوتا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ آفس میں جانا ہوتا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ سکول میں جانا ہوتا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ کالجز میں جانا ہوتا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ پڑھنا ہوتا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ پڑھانا ہوتا تھا۔ اب تو سکول بھی بند ہیں، کالجز بھی بند ہیں، یونیورسٹیز بھی بند ہیں، کاروبار بند ہیں، بازار بند ہو چکے ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ اے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اب تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگو، اپنے گزشتہ جتنے گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگیے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، شکل و صورت کے لحاظ سے تو ہم بہت اچھے بنتے ہیں، ہمارا بڑا ایک سٹیٹس ہے، ہمارا بڑا مقام ہے، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ جانے کتنی سنتوں کو ترک کیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، میرے اس پیغام کو جو اسلام بھائی سن رہا ہے وہ اسلام بھائی لازمی طور پہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم گناہوں سے بچیں گے، اور دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی
نیت کریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں، اور گناہوں کے ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی محبت کو بھی اپنے دل میں بٹھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے جگہ جگہ اس کو بیان کیجیے، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان ہے اپنی اولاد کو وہ سکھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے وہ بیان کیجیے۔ میرے امام نے فرمایا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کے بارے میں میرے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شان کو میرے امام کچھ اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اے نا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ میرے امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور کہیں پہ میرے امام یوں ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائیے، دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی شمع روشن کیجیے۔ یہ محبت کی شمع جو دیا جلے، دیے سے دیا جلاتے جائیں، اپنی نسلوں کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار دیں، حضور علیہ السلام کے عشق کی باتیں بتائیں، حضور علیہ السلام کے محبت کی باتیں بتائیں اپنے بیٹوں کو۔ آج بچے نے سکول نہیں جانا، آج بچے نے یونیورسٹی نہیں جانا، آج بچے نے اکیڈمی نہیں جانا، آپ بھی گھر پہ ہیں، آپ کا بچہ بھی گھر پہ ہے، اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیں، اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیں، اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیں اور بتائیں، اے بھائی، اے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، سنو، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان کیا ہے۔ کبھی ان کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت منظر کیا تھا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چلنا سیکھا تھا اس وقت انداز کیا تھا، جب نبی کریم علیہ السلام نے بولنا شروع کیا تھا اس وقت انداز کیا تھا، جب نبی کریم علیہ السلام چلا کرتے تھے گلیاں مہک جایا کرتی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، بتائیں اپنے بچوں کو، بتائیں اپنے بھائیوں کو، بتاؤ اپنے بیٹوں کو، بتاؤ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان و عظمت والے ہیں، کتنی ان کی عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ ان کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے اس وقت کیا انداز ہوا کرتا تھا، جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو کی زیارت کیا کرتے تھے اس وقت صحابہ کا کیا ذوق ہوا کرتا تھا، صحابہ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور جب صحابہ کو اپنے گھروں میں یاد آتی تھی حضور علیہ السلام کی، پھر وہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے، جب چڑیا کے بچے کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا، وہ چڑیا کس سے آ کے فریاد کرتی تھی، وہ جو ہرنی جس کو قید کر لیا جاتا تھا وہ ہرنی کس سے فریاد کرتی تھی، وہ اونٹ جس کا مالک اس پر زیادہ بوجھ لادا کرتا تھا وہ
اونٹ کس کی بارگاہ میں آیا تھا، درخت کس کی بارگاہ میں آ کے سلام اور نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ جس وقت ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا لیں گے، اس وقت ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹا یہ کام نہ کرو کہ آپ کو جن کھا جائے گا، یہ کام نہ کرو مار پڑے گی، یہ کام نہ کرو یہ ہو جائے گا، یہ کام نہ کرو یہ ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، جب آپ کے بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا، جب ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جب بولتے تھے تو منہ سے وہ نور کی لاٹ نکلا کرتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس رستے سے گزر کے جاتے تھے، وہ رستے خوشبو کے ساتھ معطر ہو جایا کرتے تھے۔ جب بچوں کو یہ پتہ ہوگا، بچوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے، ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی بچہ جھوٹ بولے گا، پہلی تو بات بولے گا نہیں، لیکن اگر کوئی غلطی سے جھوٹ بول بھی لے گا، کوئی غلط کام کر بھی لے گا، تو آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بچوں آپ کو مار پڑے گی، بس آپ ایک جملہ کہہ دینا۔ وہ ایک جملہ جب اپنے بچوں کو کہہ دو گے، آپ کے بچے گناہوں سے باز آ جائیں گے، آپ کے بچے شرارتوں سے باز آ جائیں گے، آپ کے بچے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، بد نگاہی سے بچ جائیں گے۔ وہ جملہ کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھا دیں گے، اس کے بعد پھر جب کوئی بچہ جھوٹ بولنے لگے گا، پہلی تو بات ہے جھوٹ بولے گا نہیں، لیکن اگر پھر بھی جھوٹ بول بھی لے گا تو اس وقت آپ بولنا بیٹا جھوٹ نہ بولو، بیٹا جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ بولنے سے اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے آقا مولا تم سے ناراض ہو جائیں گے، تمہارے آقا مولا جو مدینے میں رہ کے پوری کائنات کی خبر رکھتے ہیں، وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے روٹھ جائیں گے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی خود بتائیں، جب بچوں کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا جائے گا تب بچے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ میں آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، ایک سجیشن لے کر آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ میری اس بات کو پلے باندھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں انڈیل دیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بچوں کے دلوں میں آ جائے گی، ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔